خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے ظلم کو جڑ سے مٹایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے جو سورہ سبحان اللہ کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے ظلم کو جڑ سے مٹایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے اور چل دیے بے باک ہو کے آتش نمرود میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت فرماتے تھے، اسی سے بھائی چل دیے بے باک ہو کے آتش نمرود میں، چل دیے بے باک ہو کے آتش نمرود میں، عشق کا مطلب بتایا، عشق کا مطلب بتایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے کلمہ حق جب سنایا ہے، خلیل اللہ نے اور اب طلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم، اب طلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم، اب طلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم، خواب کو سچ کا دکھایا، خواب کو سچ کا دکھایا ہے، خلیل اللہ نے اب طلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم۔ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم نے کس انداز سے قربان کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری آپ کی اولاد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، چین سکون اڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کہتا ہے، ابراہیم یہ میرے خلیل، میرا دوست، تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، 100 اونٹوں کو قربانی کر دیتے ہیں، پھر دوسری رات سوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دیتا ہے، اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے دوست ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، صبح سویرے اٹھ کر کے پھر جو ہے 100 اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر تیسری رات سوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو خواب دیتا ہے، سپنا دیتا ہے، ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے مولا، اے پروردگار عالم، میں 100 نہیں، 200 نہیں، 300 اونٹ آپ کی بارگاہ میں قربانی کر چکا ہوں، کون سا ایسا چیز میں آپ کی بارگاہ میں قربانی کروں کہ تو میری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب
महबूब, ए मेरे खलील, ए मेरे दोस्त, तुम उस चीज को मेरे बारगाह में कुर्बानी करो जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत क्या करते हो। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं, मैं अगर मोहब्बत करता हूँ तो हजरत इस्माइल से, मैं अगर जानो दिल से मोहब्बत करता हूँ तो मेरा नूर नजर लखते जिगर हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम है जो 70 साल के बाद पैदा हुआ था। अल्लाह अकबर। अगर जमाने में इधर एक 10 साल से किसी का बच्चा ना हो तो माँ बाप तड़प कर रह जाती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है 70 साल के बाद पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाता है, उनकी कुर्बानी मांग लेता है। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह के खलील पर, अल्लाह के दोस्त पर सुबह सवेरे उठते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा से कहा जाता है, अजी सारे मिल्लत इस्लामिया, मेरे बेटे को जो है सजा कर तैयार कर दिया जाए, मेरे बेटे को पोशाक पहना दिया जाए, इसलिए कि मैं उसको मेहमान लेकर के जाना चाहता हूँ। तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, मुख्तसर में जाना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के घर से निकल पड़े। शैतान ने सोचा अगर इब्राहिम इस्माइल को कुर्बान कर दिया तो बहुत बड़ा सवाब लूट लेगा, लिहाजा इस काम को रोकना चाहिए। शैतान इंसान का शक्ल सूरत इख्तियार करके हजरत हाजरा के पास जाते हैं। जानते हो तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर के जाया जा रहा है? कहा मुझे मालूम है, कहा मेरे बेटे को रिश्तेदार से मिलाने के लेके जा रहा है। अल्लाह अकबर। शैतान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे को ज़बह करने के लेकर के जाया जा रहा है। हजरत हाजरा फरमाती है ऐसा हो नहीं सकता, अपना बेटा अपना बाप अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता। वो भी ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, नबी थे जिनके चेहरे पे इतने खूबसूरत थे कि 14वीं चांद की तरह चमक रहे थे। अजी सारी मिल्लत इस्लामिया, शैतान ने बार बार कहा हाँ मैं तेरे बेटे को ज़बह करने के लेके जा रहा है। कहा किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। अजी सारी मिल्लत इस्लामिया, तो हाजरा फरमाती है ऐ शैतान मलऊन, अगर मेरे बेटे की कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाता है तो मैं खुश नसीब हूँ। इसी तरीके से अपने जिस्म से अगर 100 इस्माइल पैदा हो जाएगा मैं सबको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता चला जाऊंगा। फिर शैतान ने सोचा उनके बेटे को बहकाते हैं, छोटा सा बच्चा है, उनको बहकाऊंगा तो बहक जाएगा। अल्लाह अकबर। इस्माइल के कान में जाकर के शैतान कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हें कहाँ लेकर के जाया जा रहा है? अजीज सानी मिल्लत इस्लामिया, इस्माइल ने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझे रिश्तेदार से मिलाने के लेकर के जाया जा रहा है। कहा नहीं नहीं, तेरे बेटे तेरा बाप तुझे जबा करने के लेकर के जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। फिर भी शैतान वहां मात खा जाते हैं, शैतान कामयाब नहीं हो पाते हैं। बिला ताखिर बिला तमसील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम को लेकर जाकर के पहुंचे जहाँ इस्माइल को जबा करना था। आप कहता है काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काल या बतिफाल मा तुमारुनी सतजदुन इंशाअल्लाह तआला मिनस साबिरीन। उस मकाम पर पहुंचने के बाद बाप बेटे को कहता है ए बेटा मैं तुम्हें जबा करने के लेकर के आया हूँ, आप तेरा क्या मर्जी है, तेरा क्या राय है? अल्लाह अकबर। हमारे आप क्या औलाद को कहा जाए तो वो आज से भाग जाते। आज अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं, अगर बाप को गलत काम अच्छाई बात बताते हैं तो औलाद के जो माइंड में नहीं बैठता है, उस वक्त जबा करने के लेकर के गया है। अल्लाह अकबर। बाप कहता है बेटा मैं तुम्हें जबा कर रहा हूँ, मैं ख्वाब देखा हूँ, बता तेरा क्या राय है? अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल कहते हैं ए मेरे अब्बू जान, आपको जिस चीज का हुक्म मिला है अब बेला चूचा करते चले जाइए, अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। अल्लाह अकबर। बेटा कहते अब्बू जान आप तो मुझे कुर्बान करेंगे, आप तो मुझे शहीद करेंगे, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करेंगे, लेकिन कुर्बानी करने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे, मेरे आंख हाथों में बांध देंगे। बाप ने पूछा बेटा बता तो सही इसमें मसलिहत क्या है, इसमें राज की बात क्या है? तो बेटा कहते अब्बू जान मैं 70 साल के बाद पैदा हुआ हूँ, वो भी मेरा चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ए अब्बू जान अगर आप छुरी चलाएं, आपकी मोहब्बत गालिब आ जाए तो आप जबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने आंख में पट्टी बांध ले। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख में पट्टी बांधते हैं, फिर पूछते बेटा बता तो सही हाथ और पैर को बांधने का हुक्म क्यों दे रहे हो? कहा इसीलिए कि अगर मैं कुर्बानी करते वक्त मैं इधर उधर करूं या मैं बिदक जाऊं तो कुर्बानी नहीं होगी, लिहाजा मेरे हाथ पैर बांध देंगे। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया,
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ میں پٹی باندھتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اسماعیل کے ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں, چھری چلاتے ہیں, چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چھری جو ہے بلیڈ سے زیادہ دھار ہے, اتنی جو تیز و ترار ہے, اسماعیل کے گلے پہ چھری چلایا جا رہا ہے تو چھری چلنے کے لیے تیار نہیں. ایک مرتبہ کوشش کی گئی, 2 مرتبہ کوشش کی گئی, تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر میں مارا تو پتھر 2 ٹکڑا ہو گیا. ابراہیم نے کہا اے چھری بتا تو صحیح, میرا بیٹا کا جو ہے گلا روئی سے زیادہ نرم ہے, اسے تو کاٹ نہیں سکا, پتھر جیسے مضبوط چیز کو تو نے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. تو چھری کہتا ہے اے اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست, اللہ کے پروفیٹ, اللہ کے رسول, آپ جس کے حکم سے قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لایا ہے, میرا رب فرماتا ہے اے ابراہیم, اے چھری اگر اسماعیل کا ایک بھی بال کٹ گیا تمہاری خیریت نہیں. چھری کہتا ہے بتا میں کس کی بات کو مانوں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے جبریل تو کہاں ہے؟ کہا میں سدرۃ المنتہا میں ہوں. کہا جلدی آؤ, یہ باپ بیٹا کا معاملہ ہے, اگر تو نہیں آئے گا تو آج شہید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, تاریخ بتاتے ہیں حضرت جبریل سدرۃ المنتہا تھے, 7 آسمان کے اوپر تھے, اتنے جلدی آئے کہ اسماعیل کو نکال لیا جاتا ہے اور وہاں دمبا رکھ دیا جاتا ہے, وہاں دمبا قربانی ہو جاتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا بیٹا اسماعیل جوان نہیں ہوا ہے بلکہ ایک دمبا شہید ہو گیا ہے, ایک دمبا قربان ہو چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنے میں اللہ تبارک و تعالی ندا دیتا ہے اے میرے خلیل, اے میرے دوست, تو نے سچ کر دکھایا, یہ تمہاری جو ہے یہ تمہاری عدم قیامت تک جاری و ساری رکھوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی کو شاعر کہتے ہیں اب تلائے رب تعالی, اب تلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم, اب تلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم. خواب کو سچ کر دکھایا ہے خلیل اللہ نے. جوڑ سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم, اب تلائے رب تعالی میں رہے ثابت قدم. خواب کو سچ کر دکھایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے. اور کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون, یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو گھٹا ٹوپ کفر میں مبتلا تھے انسان, اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے اپنے سر کو تسلیم نہیں کیا. اسی کو شعر کہتے ہیں کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون, کفر کے ماتھے پہ جس نے, کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون, کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون. اہل باطل کو جھکایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے. اور حضرت ابراہیم کے جان سے بھی امتحان لیا گیا, اولاد سے بھی امتحان لیا گیا, مال سے بھی امتحان لیا گیا. اسی کو شعر کہتے ہیں جان و تن اولاد جو جہاں سب سپرد کیے, جان و تن اولاد جو جہاں سب سپرد رب کیے. شہر مکہ کو بسایا, شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے, کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے.
اور اقتدائے رب کے خاطر سر جھکاتے ہیں پسر، اقتدائے رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پشر، واہ کیا فرزند پایا ہے خلیل اللہ نے، سنایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، اور اقتدائے رب کے خاطر سر جھکاتا ہے پشر، واہ کیا فرزند پایا، واہ کیا فرزند پایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، جان و تن اولاد جو جہاں سب سپرد رب کیے، شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، اور چل دیے بے باک ہو کے آتش نمرود میں، چل دیے بے باک ہو کے آتش نمرود میں، عشق کا مطلب بتایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، کلمہ حق جب سنایا ہے خلیل اللہ نے، اللہم صلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، وقت لگ بھگ 29 ہو چکا ہے، ہم آج ایک ساتھ ہوئے ہیں قربانی یعنی عید الاضحیٰ کے نام پہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو کام کرتا ہے اس کو کرنے دیجئے، دو بات ہماری بھی سن لیجئے، اس لیے کہ سال میں 2 مرتبہ وقت آتا ہے جو اپنے سامنے عیدگاہ میں ہم لوگ ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے مقدس نبی فرماتے ہیں جو قربانی کرتا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو مالک کی نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یا 52.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا کے رقم ہے، تب بھی اس پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اور اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے، سب ملا کر کے صاحب نصاب ہو سکتے ہیں تو قربانی اس پر واجب ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ کا سونا پیسہ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے مقدس نبی فرماتے ہیں جس جانور کو قربانی کیا جاتا ہے اس جانور کے اندر جتنے بھی بال ہوتا ہے اس کے حساب کو سبحان اللہ، ہم اپنے سر کے بال کو گن نہیں سکتے ہیں، ایک جانور کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں اس حساب کو اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں وقت کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو بالخصوص میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہر سال ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن اس سال سچویشن تھوڑا گڑبڑ ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا جو ماحول ہے تھا کہ کبھی مسجد کے چوک میں پلٹ دیے، اپنے گھر کے سامنے پلٹ دیے، ایسا قطعی طور پر نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے قدم قدم پہ دشمن ہے، تھوڑی سی بات لیک ہو جائے گی تو سب پھنسیں گے، لہٰذا جو جانور یلاؤ ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کیجئے، باہر نہیں، چوک پہ نہیں، راستے پہ نہیں، اور جو بھی غلیظ چیز ہے، مثال کے طور پر اجڑی جو ہم کھاتے ہیں اجڑی، وہ تو لے لیا، وہ مسجد کے چوک میں لا کے گرا دیا، اتنی گندگی مسلمان کے اندر کیوں ہے؟ صاف صفائی کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا جو چیز ہمارے لیے مکروہ کرا دیا ہے ان چیزوں کو الگ کر کے کہیں دفنا دے، چاہے وہ جو ہے
गोबर हो, चाहे अथड़ी या उजड़ी के अंदर जो सामान है वो है, जो हड्डियां हैं, जो दूम है, जो खुड़ है, जो ऐसी चीजें हैं वो हम ऐसी जगह पर दफना दें ताकि वहां वो गुमान ना हो। और कुर्बानी के साथ साथ पहले आप उसको फर्ज मान लें कि हम उसको साफ करना है, उसे साफ सफाई करना है। गोश्त बाद में लीजिए, और जिसमें 7 हिस्सा है वो कान खोल करके सुन लीजिए। कुर्बानी बहुत आसान नहीं है, उसका बहुत मसला बड़ा टाफ है। कुर्बानी जिसमें 7 हिस्सा है और 7 में से अगर एक बोटी इधर से उधर हो गया उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा जिस जानवर में 7 आदमी है, 5 आदमी है, 3 आदमी है, उनके जो आदमी का मौजूद रहना और उनका गोश्त का तकसीम करना बिल्कुल शरीयत के मुताबिक, तब जाकर के हमारी कुर्बानी होगी। कुर्बानी का मुस्तहब ये है कि कुर्बानी आपने दिया, पकाया, पहले आपने खाया, ये मुस्तहब तरीका है। अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, इन्हीं पर मैं अपने गुफ्तगू ख़त्म करूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब आएंगे, आपको नियत समाप्त करा देंगे। बता दीजिए।